بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انفارمیشن چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو اسپینش فلو کے متعلق تمام ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ اسپینش فلو کس سن میں پھیلا، اسپینش فلو کیسے پھیلا اور اس کا نام اسپینش فلو ہی کیوں رکھا گیا، اور اسپینش فلو سے کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، یہ تمام آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ ناظرین محترم، اسپینش فلو 1918 میں برطانوی شہر میں ایک شخص میں پایا گیا، لیکن پوری دنیا میں اس کو نہیں بتایا گیا۔ آہستہ آہستہ اسپینش فلو پھیلتا رہا، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ پوری دنیا اس وقت جنگ کے عالم میں تھی اور ورلڈ وار جاری تھی۔ اسپینش فلو ایک طرف اور دوسری طرف دنیا ورلڈ وار سے پس رہی تھی۔ اسپینش فلو جب پھیلا اس وقت بھی دنیا جنگ کی ہی حالت میں تھی، لیکن پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول میں تھا، اس لیے خبر باہر نہیں نکلنے دی گئی۔ اسپینش فلو وقت میں یہ بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ اسپینش فلو جب اسپین میں پہنچا تو وہاں کافی ہلاکتیں ہوئی اس سے، تو اسپین نے اپنے اخبار میں اس فلو کا ذکر کیا اور ریڈیو کے تھرو پوری دنیا کو اس فلو کے متعلق آگاہ کیا۔ جب اسپین نے اس خبر کو پوری دنیا میں پھیلایا تو ہر زبان پہ اسپینش فلو کا ہی نام آیا، اس لیے آج تک اس فلو کو اسپینش فلو کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسپینش فلو سے ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں کم و بیش 5 سے 10 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، اور اس فلو نے پوری دنیا کو ایک تباہی کی طرف ڈال دیا۔ اسپینش فلو جتنی تیزی سے آیا اتنی ہی تیزی سے ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اسپینش فلو ایک رپورٹ کے مطابق سولجر کے تھرو جو جنگ عظیم میں حصہ لے رہے تھے، ان سولجر کے تھرو پوری دنیا میں پھیلا، اور دوسری تھیوریز جانوروں کا بھی کہا گیا کہ جانوروں کے تھرو پھیلا۔ اس کے اوپر بھی کافی تھیوریز ہیں، کافی ہسٹری میں اس کے ذکر ملتے ہیں کہ اسپینش فلو کیسے پھیلا، لیکن اگر سب سے بہترین تھیوری دیکھی جائے اسپینش فلو کیسے پھیلا تو یہی نظر آتا ہے کہ سولجر کے تھرو ہی پھیلا۔ ناظرین محترم، کیونکہ جنگ عظیم 1914 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1918 نومبر میں ختم ہو گئی تھی، لیکن جب سولجر جنگ عظیم 1918 سے واپس آ رہے تھے اور اپنے جب کنٹریز میں پہنچے، اپنے شہروں میں پہنچے، اپنے علاقوں میں پہنچے، تو اسپینش فلو اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس لیے زیادہ خدشہ یہی ہے کہ یہ ورلڈ وار کے سولجر سے بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا۔ ناظرین محترم، اس کا اثر جہاں یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر ممالک میں دیکھا گیا، اس کا اثر بڑا زیادہ پاک و ہند میں بھی دیکھا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، پوری دنیا سے زیادہ اموات اسپینش فلو سے پاک و ہند میں ہوئی، یعنی کہ ہندوستان میں ہوئی۔ پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق اسپینش فلو سے مرنے والوں کی تعداد 7 سے 8 کروڑ تھی، اور صرف ہندوستان میں صرف مرنے والوں کی تعداد 2 کروڑ کے قریب تھی۔ ناظرین محترم، ہندوستان میں یہ سچویشن ہو چکی تھی
کہ اگر ایک جنازہ اٹھا کر دفنا کر آئے ہیں تو دوسرا جنازہ تیار پڑا ہوتا تھا۔ اتنی تیزی سے اسپینش فلو ہندوستان میں پھیلا۔ کیونکہ اس وقت برطانوی راج تھا اور برطانوی فوجیں ممبئی کے تھرو ہندوستان میں داخل ہوئی تھی، جس وجہ سے اسپینش فلو بہت تیزی سے سولجر سے لوگوں میں کنورٹ ہو گیا۔ یہ وبا ہے اور یہ بھی وبا موجودہ وبا کی طرح، کرونا وائرس کی طرح انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے، اور اس وبا کا بھی ریئیکشن دیکھا جو گیا وہ اسی طرح ہے جس طرح کرونا کا اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ جس طرح کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور اس کی سمٹم سامنے یہ آ رہے ہیں کہ کرونا وائرس میں نزلہ، زکام، کھانسی اور چسٹ انفیکشن اور نمونیا کی شکایت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسپینش فلو میں بھی یہی علامات دیکھی جاتی ہیں۔ یہ اسپینش فلو اور کرونا وائرس میں مشترکہ چیز ہے، یہ سمٹم دونوں میں سیم ہے۔ ناظرین محترم، یہ وائرس جس کا نام اسپینش فلو ہے، یہ 1918 میں اس کا زور کم ہو گیا۔ اس کے 3 فیزز تھے۔ سب سے پہلے فیز میں یہ بہت کم شدت میں آیا اور لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے ہم ٹھیک ہیں۔ لوگ اپنی زندگی کی طرف رواں دواں ہو گئے، لیکن جب اس کا دوسرا فیز سامنے آیا جو گرمیوں کے ساتھ ہی ستمبر اور نومبر میں سامنے آیا، اس نے پوری دنیا میں ہلاکتوں کا گراف اونچا کر دیا اور پوری دنیا میں بہت زیادہ ہلاکتیں اس فیز میں ہوئی، اور اس کی ویکسین 1918 کے اینڈ میں دسمبر تک تیار ہو چکی تھی، اور 1920 میں دسمبر میں یہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس کا زیادہ پھیلنے کی ایک وجوہات یہ بھی تھی کہ اس وقت کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ جس طرح آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی موجود ہے، ناظرین اس وقت یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہوتی تھی۔ مائکروسکوپ کے تھرو دیکھے جانے والے جراثیم بھی اس وقت یہ آلہ نہیں بنا تھا، مائکروسکوپ جس وجہ سے ان جراثیموں کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ آج ہم نے آپ تک اسپینش فلو کی تمام مکمل معلومات پہنچا دی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔